بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک عابد کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 607 سال عمر پائی تھی۔ وہ جس جزیرے میں عبادت کرتا تھا اس کے اور لوگوں کے درمیان ایک گہرے دریا کا فاصلہ تھا۔ وہ ہر سال اس جزیرے سے باہر نکلتا، لوگوں کے درمیان آتا اور ایک صحرا میں عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ ایک دفعہ اس نے صحرا سے گزرتے ہوئے کچھ بھیڑ بکریاں دیکھی جو انتہائی خوبصورت تھی اور یوں چمک رہی تھی کہ گویا ان کے بدن پر روغن سے مالش کی گئی ہو۔ اس عابد نے ان بھیڑ بکریوں کے پاس ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو انہیں چرانے میں مشغول تھا۔ وہ ان بھیڑ بکریوں اور اس جوان کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے قریب آ کر کہنے لگا، اے جوان، یہ بھیڑ بکریاں کس کی ہے؟ اس جوان نے جواب دیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جوان نے جواب دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور میرا نام اسحاق ہے۔ اس عابد جس کا نام ماریا تھا نے کہا، خدایا، میری موت سے قبل مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اس کے بعد وہ عابد وہاں سے جناب اسحاق علیہ السلام نے یہ سارا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس عابد کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے۔ اس عابد کو دیکھنے کی خاطر صحرا کا سفر شروع کیا۔ بالآخر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر ماریا عبادت و نماز میں مشغول تھا۔ اس سے ملاقات کی، اس کا نام اور عمر پوچھی اور ماریا نے جواب دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری قیام گاہ کہاں پر ہے؟ ماریا نے کہا، ایک جزیرے میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں تمہارے گھر آؤں اور دیکھوں کہ تم کیسی زندگی بسر کر رہی ہو۔ ماریا نے کہا، میں 1 سال کے لیے تازہ پھل لے کر اسے خشک کر کے ذخیرہ کرتا ہوں اور سال بھر انہی پر گزارا کرتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ماریا وہاں سے روانہ ہوئے اور پانی کے کنارے پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں پر تو کوئی کشتی وغیرہ نہیں ہے، تم کیسے اس پانی کو عبور کر کے جزیرے تک پہنچتے ہو؟ ماریا نے کہا، میں اذن خدا کے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ پانی پر چلتا ہوں۔ جس خدا نے اس پانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، شاید وہ خدا اسے میرے لیے بھی مسخر کر دے۔ ماریا آگے بڑھا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور سفر شروع کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھی اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ جب ماریا نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی اس کی طرح پانی پر چل رہے ہیں تو وہ بہت حیران ہوا۔ دونوں اس جزیرے میں پہنچے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام 3 دن تک ماریا کے مہمان رہے، لیکن اسے اپنا تعارف نہ کرایا کہ میں ابراہیم ہوں۔ ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام نے ماریا سے کہا کہ تم کتنے خوبصورت سرسبز و شاداب جگہ پر رہ رہے ہو، کیا یہ دعا کرو گے کہ خداوند تعالی مجھے بھی اس جگہ پر سکونت عطا کر دے کہ میں تمہارا ہم نشین بن جاؤں؟ ماریا نے کہا، میں ایسی دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں دعا نہیں کرو گے؟ ماریا نے کہا، کیونکہ 3 سال سے میری ایک حاجت ہے، میں نے دعا کی ہے لیکن خداوند تعالی نے اسے مستجاب نہیں کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری دعا کیا ہے؟ ماریا نے خوبصورت بھیڑ بکریوں اور جناب اسحاق کو دیکھنے کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، 3 سال سے میں خداوند متعال سے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت نصیب فرمائیں، لیکن ابھی تک خداوند متعال نے میری دعا مستجاب نہیں فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ میں ہی ہوں۔ ماریا بہت خوش ہوا، اٹھا
اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو گلے لگایا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ بعض روایت کے مطابق جناب ابراہیم علیہ السلام نے ماریہ سے پوچھا تھا کہ کون سا وقت سب سے مشکل ہے۔ اس نے جواب دیا، روز قیامت۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ماریہ سے فرمایا، آؤ مل کے اپنی ذات اور تمام امت کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریہ نے کہا، چونکہ 3 سال سے میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں دعا نہیں کروں گا۔ جب ماریہ کو معلوم ہوا کہ دیدار ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کی دعا مستجاب ہو گئی ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت خدا کرنے والوں کے لیے روز قیامت کی سختی سے نجات کے لیے دعا کی۔ دعا کرنے کا انداز یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ماریہ نے آمین کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش تھے کہ انہیں ایک نیا دوست ملا ہے جو دنیا سے بیزار اور عاشق خدا ہے، جو ہمیشہ خدا کی عبادت اور راز و نیاز میں مشغول رہتا ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا کے ساتھ عشق حقیقی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عابد، پارسا اور عاشق حق ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محنت و مشقت اور کوشش کرنے والے مرد تھے۔ بیکار رہنا وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ایک حصہ کھیتی باڑی کرنے اور بھیڑ بکریاں پالنے میں گزرا۔ انہوں نے اس میدان میں بہت زیادہ پیش رفت بھی کی اور بہت زیادہ بھیڑ بکریوں کے مالک بھی بنے۔ بعض فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا، کیا ابراہیم علیہ السلام کی تیرے ساتھ دوستی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے اسے عطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کو حقیقی طور پر پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور مجھے یاد کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے میں مصروف ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک و منزہ ہے فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا نام سنا تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اطراف میں نظر دوڑائی تو پہاڑ پر ایک شخص کو دیکھا۔ اس کے پاس آ کر فرمانے لگے، کیا تم تھے جو میرے محبوب کا نام اپنی زبان پر لائے؟ اس نے کہا، ہاں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لو تو میں تمہیں اپنے ریوڑ کا تیسرا حصہ بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بے مثل و بے مثال خدائے یکتا کے بارے میں یہ الفاظ سنے تو اس قدر لطف اندوز ہوئے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ایک بار اور میرے دوست کو یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنی آدھی بھیڑ بکریاں بخش دوں گا۔ اس شخص نے تیسری بار انہی الفاظ کا تکرار کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس شخص سے کہا کہ اگر ایک بار اور میرے محبوب کا تذکرہ کرو گے تو میں اپنے تمام بھیڑ بکریاں تمہیں بخش دوں گا۔ اس شخص نے پھر انہی الفاظ کو دہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، مجھے اپنا غلام بنا لے اور میرے دوست کا نام ایک دفعہ پھر اپنے زبان پر لاؤ۔ اس شخص نے خدا کا ذکر کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس شخص کے پاس جا کر کہتے ہیں، بس میں اور یہ تمام بھیڑ بکریاں تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں جبرائیل ہوں، مجھے آپ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دوستی خدا کے مراحل کی اخیر کر دی ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ خداوند متعال آپ کو اپنا خلیل منتخب کریں۔ محترم سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।